سرکار نے فرمایا علی مہر کا انتظام کر. پڑھ دوں میں سیدہ کا نکاح بیان کر دوں اور پھر اپنے گھر کا نکاح ذرا سوچو, اپنے گھر کا نکاح سوچو. سرکار نے فرمایا علی مہر کا انتظام کر. عرض کی حضور آج میرے پاس کچھ نہیں. مولائے کائنات کا اس وقت تک خود کا گھر بھی نہیں تھا, اپنا خود کا گھر بھی نہیں تھا. حالانکہ جس علی میں اتنی طاقت تھی کہ دوسرے ہاتھ سے خیبر اکھاڑ کے پھینک دے, وہ کیا نہیں کما سکتے تھے. لیکن بلکہ جب وہ خلافت کی مسند پر بیٹھے تب بھی ان کا حال تھا کہ وہ سوکھی روکھی کھاتے اور داڑھی پکڑ کے رات کو روتے ہوئے کہتے تھے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے, مجھے مت دے. مولا علی کہتے تھے دنیا میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں. رسول اللہ کے حضور کے بھائی تھے, وہ حضور کے بھائی تھے. میرے بھائی تو کیا بات کرتا ہے. اور حضور نے کہا تھا ان کو انت اخی, انت اخی فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری اخوت کا دائرہ صرف مدینے کی میری ظاہری حیات تک نہیں ہے, تجھے بھائی ایسا بنایا کہ تو میرا دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بے شک. حالانکہ پلٹ کر مولا علی نے کبھی ان کو بھائی نہیں کہا بے شک. حضور نے ان کو بھائی کہا, اور وہ حضور کے نسب کے اعتبار سے ہی بھائی تھے, اور بھی بھائی تھے, لیکن حضور نے ان کو خصوصیت کے ساتھ بھائی کہا. اور ہمارے امام نے جب جمعہ کا خطبہ لکھا تو اس میں بھی مولا علی کے القابات میں لکھا اخی رسول. بے شک سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں علی کو نبی کا بھائی کہنا کوئی بے ادبی یا ناجائز نہیں ہے. آج بھی کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ جمعہ کا خطبہ تو آج ہی ہم پڑھتے ہیں. ارے پھر کہتا ہوں فکر رضا, واہ واہ واہ, فکر رضا کے ہم حامل اور پہرے دار بے ہیں. شک بے شک. روح رضا ہماری طرف متوجہ ہے. اس لیے اور پھر ایک بات کہتا ہوں, یہ تمہارے جوڑے ہوئے رشتے ہیں, کبھی جڑتے ہیں کبھی ٹوٹ جاتے ہیں. یہ نبی کی شان ہے. جس کو ابو ہریرہ کہا قیامت تک کے لیے کہا, جس کو ابو جہل کہا قیامت تک کے لیے کہا, اللہ اکبر, جس کو صدیق کہا قیامت تک کے لیے کہا, جس کو فاروق کہا قیامت تک کے لیے کہا, جس کو ذوالنورین کا لقب دیا قیامت تک کے لیے, جس کو عشرہ مبشرہ کا قیامت تک کے لیے, جس حمزہ کو اسد اللہ و اسد رسول اللہ کا قیامت تک کے لیے. جب سب کے القابات قیامت تک کے لیے ہیں تو اخی رسول بھی قیامت تک کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اخی رسول و زوج البتول. اور پھر میرے امام کا عشق اہل بیت کیا ہے, کہتے ہیں امام المشارق والمغارب. سبحان اللہ. یہ اہل سنت کا نظریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام المشارق والمغارب حلال مشکلات والنوائب اخی رسول وزوج البتول. وزوج البتول. امام علی ابن ابی طالب. حضور کہتے ہیں میرے خاندان کے سب سے بہترین کو میں نے تیرے لیے, اور گھر نہیں ہے, خود کا مکان ہے. اور کہتے ہیں حضور میرے پاس تو مہر کا بھی انتظام ہے. توجہ, داماد ڈھونڈا جا رہا ہے کردار کی بنیاد پہ, اس کو جلدی سمیٹ لوں. مولا کائنات نے کہا کہ آقا میرے پاس تو مہر کو پیسے بھی نہیں ہیں. یہی بات ہو رہی تھی. سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں زرہ دی تھی نا, تمہیں میں نے جو زرہ اس کو بیچ دو. اچھا حضور نے نہیں کہا کہیں سے قرضہ مانگ لو نا, زرہ بیچ دو. گھوڑا اور تلوار تمہاری ضرورت ہے, یہ بھی میں نے دیا تھا, لیکن تم زرہ بیچ دو. اب مولا کائنات نے سوچا زرہ بیچوں کہاں, تو مولا علی زرہ لے کر کے پہنچے عثمان غنی کے گھر. سبحان اللہ. سیدنا عثمان کے گھر پہنچے, کہا بھائی عثمان میرا نکاح ہو رہا ہے اور مہر کے لیے جو ہے وہ زرہ بیچنے کا حکم ہے, تو تم اس کو لو گے؟ کہا آپ کتنے میں دیں گا؟ نہیں آپ بتائیں. کہا اچھا 400 درہم لے لیں اس کے. ٹھیک ہے علی, یہ تو درہم 400 زرہ کے ہوئے, آپ تو کہیں اور بھی جا سکتے تھے نا, لیکن میری خوش نصیبی کہ رسول اللہ کی دیوی زرہ آپ میرے گھر لے کر آئے, تو اس کی خوشی میں 400 تمہیں اور دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور جب شادی ہو تو دولہے کو تحفہ دینا سنت ہے, تو یہ زرہ بھی میں آپ ہی کو ہدیہ کر دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، واہ 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 ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈائریکٹ نہیں دی کیونکہ غیرت علی کو گوارا نہیں ہوگا، علی یہ مرتضیٰ کی غیرت کا خیال کتنا کیا۔ ہاں پھر بہرحال تقریباً آج کے بھاؤ کے حساب سے، آج کل کے وزن کے حساب سے 150 تولہ چاندی ہوتی، 150 تولہ چاندی، اتنا مہر مقرر ہوا، پھر وہ مہر دیا گیا۔ لیکن جب سیدہ فاطمہ کی شادی ہو رہی تھی تو حال یہ تھا کہ حضور علیہ السلام اپنی شہزادی کو رخصت کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان کے سر پہ ایک دوپٹہ ڈالا جس میں کم و بیش 17 پیون لگے ہوئے تھے، اور آنکھ میں آنسو لا کر کے حضور نے فرمایا اگر تمہاری امی خدیجہ حیات ہوتی تو شاید بہت کچھ انتظام ہوتا، لیکن میری بیٹی آج تیرے بابا کے پاس اس 17 پیون والی چادر کے علاوہ کوئی اور چادر نہیں ہے جو میں تجھے تیرے سر پہ ڈال کے تجھے رخصت کروں۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ اگر آپ صرف سوچ لیتے تو جنت کے کتنے جوڑے آتے، لیکن میرے نبی تم پر کروڑوں سلام، بے شمار سلام درود ہو کہ آپ نے 17 پیون والی چادر بیٹی کے سر پہ صرف اس لیے ڈال دی تاکہ غریبوں کی بیٹیوں کی غربت پر آپ کی سنت کا پردہ پڑ جائے۔ آقا نے اس لیے اس پیون والی چادر ڈالی کہ کل کوئی غریب باپ اپنی بیٹی کے سر پہ چادر ڈالے گا پیون والی تو کوئی یہ نہ کہے کہ اوقات نہ تھی، بلکہ لوگ کہیں گے کتنا نیک باپ ہے کہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اس سادگی کے ساتھ سیدہ کا نکاح ہوتا ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آج بیٹیوں کو ہم کیسے رخصت کر رہے ہیں۔ میرے عزیز اللہ سے ڈرو، دین کی طرف آؤ، جہالت مت کرو، ورنہ جہنم کا عذاب سروں پر منڈلا رہا ہے، اور جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی اگر تم اللہ رسول کی نافرمانی کرو۔ میں نے کل بھی لوگوں کو کہا تھا کہ نبی کی اولاد نے جرائم کیے تو اللہ نے ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے، یا بنی اسرائیل کہہ کے۔ میرے بھائی ہمارا باپ تو ولی بھی نہیں ہے، ہمارا کیا انجام ہوگا، ہمارا کیا انجام ہوگا، ذرا اس پہ غور کریں۔ اور دنیا میں کوئی انسان اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے شراب سے نکلو، جوے سے نکلو، بے نمازی پن سے نکلو، جہالت کی وادیوں سے نکلو۔ میرے بھائیوں اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اعلیٰ تعلیم دلاؤ، ایجوکیشن کی طرف آؤ، بڑی سے بڑی ڈگریاں دلاؤ، ساتھ ہی میں ان کو دینی علم بھی ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو اتنا علم تو ضرور دلاؤ کہ تمہارا بچہ تمہاری موت کے بعد تمہاری نماز جنازہ کو خود پڑھا سکے، تمہارا بچہ تمہیں خود غسل دے سکے، تمہارا بچہ تمہیں خود کفن پہنا سکے۔ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم دنیا 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 میں ڈوبے ہو؟ فرعون غرق کر دیا گیا، نمرود لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا گیا، اللہ اکبر، شداد نے خود کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ نہ سکا۔ کیا یہ دنیا سے دل لگائے ہو؟ ایک وقت آئے گا جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، اس دن دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہ سکے گی۔ آپ جانتے ہیں، بس اپنی گفتگو کو اینڈ پہ پہنچاتے ہوئے میرے بھائی، اللہ اکبر، بدعت پر جو تم عمل کرو، بدعت ایک بزرگ کے ہاتھ پر، ایک بزرگ کے ہاتھ پر، بات اینڈ کو پہنچ رہی، ایک کفن چور نے توبہ کی، ایک بزرگ کے ہاتھ پہ ایک کفن چور نے توبہ کی۔ جب اس کفن چور نے توبہ کی تو بزرگ نے فرمایا کہ تو نے مسلمانوں کے کفن چرائے؟ ہاں۔ کتنوں کے؟ بہتوں کے۔ تو تو نے بہتوں کے کفن چرائے تو کتنے لوگوں کی قبر میں تو نے ان کے چہروں کو قبلے کی طرف دیکھا اور کتنوں کو قبلے سے پھرا ہوا دیکھا؟ بزرگ نے کیا پوچھا کفن چور سے؟ کتنوں کے چہرے قبلے کی طرف تھے اور کتنے کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے؟ کفن چور کہتا ہے حضرت اللہ کی قسم، اگر میں نے 1000 لوگوں کی قبریں کھولی تو 999 لوگوں کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے اور ایک کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، یعنی 99% لوگوں کے چہرے قبلے کی طرف سے پھرے ہوئے تھے اور 1% لوگوں کے چہرے قبلے کی طرف تھے۔ انہوں نے اپنے استاد کو خط لکھا، یہ کفن چور ایسا کہتا ہے، قبلے سے مرنے کے بعد قبر میں چہرہ کیوں پھر جاتا ہے؟ تو ان کے استاد نے جواب دیا، بیٹا
جو لوگ رسول اللہ کی سنت سے منہ پھیر لیتے ہیں مرنے کے بعد اللہ ان کے چہروں کو قبلے کی طرف نہیں رہنے دیتا بلکہ قبروں میں چہرے قبلے سے پھیر لیے جاتے ہیں۔ میرے عزیز، میرے بھائی، تجھے ڈر نہیں لگتا قبر سے، قبر کی تاریکی سے، قبر کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے، قیامت کے دن کی عدالت سے، میدان محشر سے، جہنم کی آگ سے؟ جب کوئی سنت سے منہ پھیر لے تو اس کا چہرہ قبر میں قبلے کی طرف نہیں رہتا۔ جو فرض سے منہ پھیر لے اس کا کیا حال ہوگا؟ جو واجبات سے منہ پھیر لے اس کا کیا حال ہوگا؟ جو شراب جوے کی لعنت میں مبتلا ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائیوں، مرنا ہے، ایک دن موت آنی ہے، خدا کے لیے اس کا خیال کرو۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ